الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ کافی ٹائم سے آپ نعت شریف اور تقریر کا پروگرام کامیابی کے منزل کی طرف آپ لے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے منزل مقصود تک پہنچنے میں آسانی فرمائے۔ آمین۔ تھوڑی دیر کے لیے چند باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں رخصت ہونے کی کوشش کروں گا، اور تقریر کرنے سے قبل چند اشعار نعت شریف کے پیش کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ آپ سماعت فرمائیں۔ اے منکر رسالت کیا یہ ستم نہیں ہے؟ اے منکر رسالت کیا یہ ستم نہیں ہے؟ کس پر میرے نبی کا کس پر میرے نبی کا کس پر میرے نبی کا حسن کرم نہیں ہے؟ منکر رسالت کیا یہ ستم نہیں ہے؟ فردوس کی بہاریں قربان ہو رہی ہے، فردوس کی بہاریں قربان ہو رہی ہے، روزہ شہ امم کا روزہ شہ امم کا جنت سے کم نہیں ہے۔ منکر رسالت کیا یہ ستم نہیں ہے؟ کس فکر میں ہے الجھا اے زاہد زمانہ، کس فکر میں ہے الجھا اے زاہد زمانہ؟ کیا سرزمین طیبہ کیا سرزمین طیبہ باغ ارم نہیں ہے؟ منکر رسالت کیا یہ ستم نہیں ہے؟ کس پر میرے نبی کا
حسن کرم نہیں ہے، ایک دن وہی بنے گی مسجد زمانہ سن لے، ایک دن وہی بنے گی مسجد زمانہ سن لے، یہ کس نے کہہ دیا ہے، یہ کس نے کہہ دیا ہے، مومن میں دم نہیں ہے، منکر رسالہ کیا یہ ستم نہیں ہے، منکر رسالہ کیا یہ ستم نہیں ہے، جس کو امان ملی ہے دامن مصطفیٰ میں، جس کو امان ملی ہے دامن مصطفیٰ میں، اس کو بروز محشر محشر کوئی بھی غم نہیں ہے، منکر رسالہ کیا یہ ستم نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج چاند کی 11 تاریخ ہے، اور مہینہ وہ ہے جس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، پوری دنیا کے مسلمان چاہے کسی بھی فرقہ سے وہ تعلق رکھتے ہوں، آج اس بات پر متفق ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کو ہمارے نبی کا جو ہے یہ پیدائش کا دن ہے، 12 ربیع الاول۔ آج 11 ہے اور صبح 12 ہے، اور صبح 12 کو پھر خوشی کی بہار ہے، خوشی کی لہر ہے، مومن کا ایمان ہے، باقاعدہ ہاتھ میں جھنڈیاں لے کر کے اور منہ پہ نعرہ مصطفیٰ کے نغمے سجا کر کے گلی گلی کوچے کوچے کل دن میں ہم سب اپنے ایمان کا ثبوت دیں گے۔ میں شانتی کے ساتھ میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے پیار نہ کرے، تمام لوگوں سے، اپنی آل و اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے مال اسباب سے، سب سے زیادہ اگر مجھ سے محبت بندہ جب تک نہ کرے تب تک وہ بندہ پکا مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کی کہ یا علی، آپ حضور سے پیار کس طرح کرتے ہیں، آپ اپنے نبی سے کس طرح پیار کرتے ہیں؟ تو حضرت علی نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کانا واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا و من الماء البارد علی الزمائے۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ ایک پوچھ رہے ہو کہ کس طرح محبت کرتے ہیں، سنو ہم جو اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اس کا انداز دنیا کے کسی در سے نہیں ملے گا۔ نبی سے محبت کا ثبوت اگر دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کے در سے دیکھنا، اور صحابہ میں سے حضرت علی کے منہ سے سن لینا کہ حضور سے محبت کس طرح کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، حضرت علی دنیا کے کام میں قسم نہیں کھا رہے ہیں۔ اور جب کسی نے سوال کر لیا کہ آپ اپنے نبی سے محبت کس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم۔ اب
آگے والا جملہ نا وہ قابل توجہ بھی اور قابل غور ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم اپنے نبی سے محبت اس طرح کرتے ہیں کہ حضور ہمارے نزدیک ہمارے مال، ہماری آل اولاد، ہمارے ماں باپ، ہماری ماں، اور سخت پیاس کے ٹائم اگر ٹھنڈا پانی ہو اور جان نکل رہی ہو، اس وقت انسان کو ٹھنڈا پانی بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں اگر ایک طرف حضور کی محبت ہو اور ایک طرف یہ ساری چیزیں ہوں، ہم ساری چیزیں پیٹھ کے پیچھے پھینک دیں گے، حضور کی محبت کو سینے سے لگا. یہ مال، یہ اولاد، یہ ماں باپ، یہ دنیا کا دھن اور سخت مصیبت کے ٹائم میں چاہیتا چیز، پیاری چیز اگر ہو اور دوسری طرف سرکار کی محبت ہو، تو ساری چیزوں کو ہم چھوڑ دیں گے اور نبی کی محبت پر قربان ہو جائیں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی ذات معمولی ذات نہیں ہے. اس مہان ہستی کا نام ہے جسے دیکھ کر کے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس ذات کا نام ہے جو وہ سوچتے تھے، اس سوچ کے مطابق قرآن کی آیتیں اترتی تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذات کا نام ہے. جب اسلام قبول کر لیا تھا کسی کافر کی ہمت نہیں پڑتی کہ اسلام کی طرف نگاہ بد اٹھا کے دیکھ سکے. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے مقدر والے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ہاتھ میرا نبی پکڑ کے چل رہا ہے. فرمایا کہ اے عمر بتاؤ تمہارے نزدیک میری محبت کس طرح ہے؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری جان کے علاوہ آپ ہر چیز سے زیادہ پیارا ہیں. حضور فرماتے کہ نہیں عمر، ابھی تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا ہے. اگر میری محبت تمہاری جان سے کم ہے ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. عمر نے قسم کھا کے کہا پلٹ کے یا رسول اللہ خدا کی قسم اب میری جان سے بھی زیادہ آپ پیارے ہیں. آپ کی محبت میرے دل میں میری جان سے بھی زیادہ ہے. تو حضور نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. اور ایک ہوتی ہے حقیقت، سبحان اللہ، کیا بات، اور ایک ہوتی ہے اس کے مقابلے میں مجاز. یوں سمجھ لے ایک اصل ہے ایک عارض ہے. دنیا کے اندر اصل جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سبحان اللہ، کیا بات، اصل چیز. سبحان اللہ. اور دنیا کی عارض جو چیز ہے جس کا سہارا لے کے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ دنیا کی دولت ہے، مال ہے، آل اولاد ہے، یہ آپس میں بھائی چارہ ہے، یہ دنیا کے مال و اسباب، یہ ساری چیزیں عارضی ہیں. جب انسان کے بدن سے روح نکل جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں یہیں دھری رہ جاتی ہیں. اور اصل چیز اگر دل میں ہوتی ہے تو قبر کے اندر بھی کام آتی ہے. قبر کے اندر بھی کام آتی ہے. یہ میں نہیں کہتا، مصطفیٰ کی حدیث کہتی ہے. قبر کے اندر جب مومن سے سوال ہوتا ہے نا تو اس وقت شیطان کی جب شکل دکھائی جاتی ہے تو ساتھ ساتھ میں میرے نبی کی شکل دکھائی جاتی ہے. شیطان تو بہکانے کی کوشش کرتا ہے لیکن میرے محبوب قبر کے اندر آ کر کے ایمان والے کی جو ایمان بچاتے ہیں، ایمان والے کا ایمان بچاتے ہیں. اسی لئے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اس لیے کہ حضور اگر نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اگر حضور ہے تو سب کچھ برقرار رہ سکتا ہے. یہ دنیا جو آج چل رہی ہے نا یہ آباد ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور آج بھی زندہ ہے. ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے. اور یہ کل کا جو دن آ رہا ہے یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے. آج بہت سے لوگ منع کرتے ہیں میلاد منانے سے، حالانکہ میلاد منانا کوئی ناجائز کام نہیں ہے، بلکہ میلاد منانے والوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1000 سال پہلے میلاد منایا تھا. مدینہ شریف کے اندر میں بخاری شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرمائی. دعا یہ فرمائی
کہ اللہم بارک لنا وفی شامنا وفی یمننا قالو ولنا فی نجدنا. تو اس جگہ حضور کے پاس میں تقریباً 3 ملکوں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ملک شام کی بھی لوگ تھے, ملک یمن کی بھی لوگ تھے, اور ملک نجد جس کو آج جدہ کہتے ہیں وہاں کی لوگ بھی تھے. حضور نے دعا فرمایا کہ یا اللہ ملک شام میں اور ملک یمن میں برکت عطا فرما. حضور نے کیا دعا فرمائی کہ ملک شام میں اور ملک یمن میں برکتیں عطا فرما. یہ 2 ملکوں میں دعا کیوں کی؟ اس لیے ملک شام اس ملک کا نام ہے جہاں تقریباً 60 یا 70 ہزار انبیاء اکرام تشریف لائے. اور ملک یمن کے اندر کیوں دعا کی؟ ملک یمن کے لیے دعا اس لیے کی تھی اس لیے کہ ملک یمن وہ ملک ہے جہاں حضور کی پیدائش سے 1000 سال پہلے ایک ایسا بادشاہ گزرا تھا جس نے مدینہ آباد کیا, اور وہاں جا کے مدینہ کے اندر 400 گھر آپ نے بنائے تھے اور 1-2 منزلہ مکان بنایا تھا, اور آپ نے وہاں خط بھی لکھا تھا اور وہاں کے علماء اکرام سے کہا تھا اگر میں زندہ رہ جاؤں ٹھیک ہے, ورنہ یہ خط تمہارے نسل کے ذریعہ حضور تک پہنچنا چاہیے. اس لیے حضور نے اس احسان کو آپ نے دعا کے ذریعہ پورا کیا, فرمایا کہ یا اللہ ملک یمن کے اندر بھی برکتیں عطا فرما. تو جدہ والے لوگ بیٹھے تھے وہاں پہ, وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ملک کے لیے دعا فرمائے. 2 بار انہوں نے کہا تھا. حضور نے فرمایا کہ ہنالک الزلازل والفتن وقرن یطلع قرن شیطان. حضور نے فرمایا کہ میں ملک نجد کے لیے دعا نہیں کر سکتا اس لیے کہ تمہارا ملک وہ ملک ہے وہاں ایک شیطانی ٹولہ نکلے گا اور دنیا کے اندر فساد پھیلائے گا, اور وہ شیطانی ٹولہ دنیا میں نکل چکا ہے, اور جو ہے حضور کی میلاد سے ہمیں روکتا ہے, کبھی جھنڈی اٹھانے سے روکتا ہے, اور کبھی جھنڈی مکان پہ لگانے سے روکتا ہے, اور کبھی نعت پڑھنے سے روکتا ہے, اور کبھی صلاۃ و سلام پڑھنے سے روکتا ہے. اتنی نمازوں کے باوجود بھی اور اتنے چلے کاٹنے کے باوجود بھی اور ان کے پاس اتنے علم ہونے کے باوجود بھی حضور نے فرمایا کہ یہ شیطانی ٹولہ ہے, شیطانی ٹولہ ہے. اب آئیے جو ملک یمن کا جو بادشاہ تھا اس نے حضور کا میلاد کس طرح منایا تھا, میں ذرا اس کو تفصیل سے واقعہ بیان کروں. انہوں نے 400 علماء اکرام کا قافلہ لے کر کے ملک یمن سے سفر کر کے مدینہ پاک پہنچا, اور مدینہ اس وقت مدینہ پاک نہیں تھا. مدینہ شریف کا جو پرانا نام ہے وہ یثرب ہے, یعنی بیماریوں کا گھر. یعنی مدینہ کی اس بستی میں جو بھی جاتا وہ بیمار ہو جاتا تھا, بیمار ہو جاتا. یہ تو آمنہ کا لال کا صدقہ ہے, اگر کوئی بیمار وہاں جاتا تو شفا یاب ہو جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ مدینہ کی مٹی اگر پانی کے اندر گھول کے کسی بیمار کو پلا دی جائے اس کو شفا مل جاتی ہے. اس لیے کہ مدینہ کی مٹی میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے, شفا رکھی ہے. اور کیوں نہ ہو جہاں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مقدس بھی ہے, اور اس روزہ مصطفیٰ پر 70,000 صبح اور 70,000 شام کو فرشتے سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں. تو وہ بادشاہ 400 علماء اکرام اور عالم بھی کیسے تھے اس زمانے کے اندر, بہت ماہر, بہت متبحر عالم تھے, علم والے. اور 400 علماء اکرام تھے, وہ سارے کنوارے تھے, کسی کی شادی بھی نہ تھی. اس کا مطلب سارے وہ نوجوان تھے. یہ نوجوان علماء کا قافلہ لے کر کے یمن کا بادشاہ حضور کی ایک پیدائش سے 1000 سال پہلے یمن سے چلتا ہے اور مدینہ پاک پہنچتا ہے. مدینہ پاک میں ذرا پڑاؤ ہوتا ہے, وہاں ٹھہرتے ہیں, آرام کرتے ہیں, اور جانے کا جب وقت آتا ہے تو وہاں کے علماء اکرام کہتے ہیں, وہ 400 علماء اکرام کا قافلہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ آپ نے جہاں کہا ہم آپ کے ساتھ چلے, آپ نے جہاں کہا ہم وہاں رکے, آپ نے جہاں کہا ہم آپ کے حکم مانا, لیکن اب ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے کیونکہ یہ وہ بستی ہے کہ ہم نے اپنی کتابوں پڑھا ہے کہ اسی بستی کے اندر نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے. ہم رکے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے ہمارے مقدر کا ستارہ بلند ہو اور ہمارے ہوتے ہوئے حضور آ جائے, ان کا دیدار کر لیں. اب یہ حضور آئے نہیں ہے,
1000 साल आने में बाकी है और हुजूर के नाम के चर्चे सुभान 1000 अल्लाह। साल पहले मदीना पाक में, ईमान मजबूत हो गया। और भी वो भी उलमाए कराम कर रहे हैं और सामने सुनने वाला दुनिया का आम आदमी नहीं बल्कि वक्त का बादशाह सुन रहा है। इससे ये इशारा मिलता है उलमा का मिलाद पाक बयान करना ये भी सुन्नत है और मिलाद सुनना ये बादशाहों की सुन्नत है। बड़े बड़े लोगों का काम है हुजूर की मिलाद सुने। अब एक 400 उलमा इकराम बादशाह से कहने लगे कि हम यहीं रुकेंगे, आप जा सकते हैं। बादशाह ने कहा अगर यही बात है तो मैं कौन होता हूँ जिस नबी का तुम नाम ले रहे हो या लेना चाहते हो, मैं भी उसका गुलाम बनना चाहता हूँ। बादशाह ने वहाँ से मुल्क यमन से खजाना मंगा लिया, खजाना मंगा लिया और मेमारों को मिस्त्रियों को हुक्म दिया कि जल्द से जल्द ये 400 उलमा इकराम हैं, ये 400 मकान तैयार किए जाए। हर एक आलिम के लिए एक मकान तैयार किया जाए हुजूर की मिलाद की खुशी में, हुजूर की मिलाद की खुशी में मकान तैयार किए जा रहे हैं। 400 उलमा इकराम के मकान तैयार हुए और एक मकान ऐसा तैयार हुआ जो डबल मंजिल था। 2 मंजिल मकान हुजूर की पैदाइश से 1000 साल पहले, और वो हुजूर के लिए था, वो हुजूर के लिए था। ये 400 मकान तैयार हुए। फिर आपने और खजाना मंगाया। वो दौर था गुलामी का दौर था। तो आपने 400 जो औरतें कनीज़ें, किसी की खादिमा नौकरानियां थी, किसी को गुलामी नहीं थी, 400 औरतों को आपने आज़ाद किया और 400 औरतों को आज़ाद करने के बाद हुजूर की खुशी में उन 400 उलमा इकराम के साथ शादी कर दी। बादशाह ने कहा हो सकता है ये कवारे मर जाए, इनके टाइम में ना आए और इनकी औलाद के मुकद्दर में लिखा हो, जल्द से जल्द इन उलमा इकराम की शादी कर दी जाए, ना ये ना देख सके कम अज कम इनकी औलाद तो हुजूर को देख सके। क्या नीति है उसकी। सुभान अल्लाह। उन 400 उलमा इकराम में जो सबसे बड़े आलिम थे, बादशाह ने उनको एक खत लिख के दिया। और खत लिखा उस जमाने में जैसे लिखा जाता था, लेकिन उसके जो मोहर लगाई गई थी खत की, वो सोना पिघला के लगाई गई थी। सोना पिघला करके लिखे मोहर लगाई गई थी उस खत के ऊपर। और ये ज़हन दे दिया कि हुजूर की मिलाद में पैसा खर्च करना ये फजूल नहीं है, ये कार सवाब है, ये कार सवाब है। आपने खत लिख के दिया उस आलिम को और कहने लगे वो बादशाह कि ए आलिम साहब, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं हुजूर पर ईमान लाऊंगा, अगर मैं मर जाऊं तो तेरे वास्ते से ये खत हुजूर तक पहुंचना चाहिए। वो पक्का मोमिन बादशाह था। वो खत उस आदमी के पास में 1000 साल के बाद, 1000 साल के बाद उन उलमा इकराम की औलाद में एक हुजूर के साहबी पैदा हुए जिनका नाम था अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु। और उन 400 उलमा इकराम की औलाद में वो छोटी छोटी बच्चियां भी पैदा हुई थी। जब मेरे नबी मक्का छोड़ करके मदीना में कदम रखा था, जब वो पहाड़ी इलाके से नीचे उतर रहे थे, तो मदीना पाक की वो छोटी छोटी बच्चियां हाथ में झंडे बना करके कपड़ों के, और वो गलियों के अंदर लहरा रही थी और साथ वो नात पढ़ रही थी कि तला अल बद्रु अलैना, और कह रही थी कि या अल्लाह हम पर तो आज 14वीं का चांद तुलू हो गया। नाम नहीं लिया कि अल्लाह के रसूल आ गए, क्या कहा कि हम पर तो आज 14वीं का चांद तुलू हो गया है। और किसी ने पूछा कहाँ तुलू हुआ है, कहने लगे देखो मिन सनियतिल वदाई, वो पहाड़ों के बीच में हुजूर आ गए। तो कहने वाले ने कहा कि बच्चियां क्या करना चाहिए? बच्चे कहने के वाजिब शुक्र अलैना। और पूछने वाले क्या पूछ, तो आज तो उनका आने का शुक्र अदा करना हम पर लाजिम हो गया है। और कहने वाले ने कहा भी किस बात का शुक्र? बच्चे कहने लगी ये जो आ रहा है ये अल्लाह की दावत के अलावा कोई दावत नहीं दे रहा। ये जब भी बुलाता तो ये कहता है कि अल्लाह की दीन की तरफ आ जाओ, ये जब भी बोलता है ये कहता है कि अल्लाह की दीन की तरफ आ जाओ।
अल्लाह की दीन की तरफ आ जाओ। जब हुजूर आ गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हुजूर ऊँटने पे सवार थे और आपके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे। ये दो शख्सियतें एक साथ निकली मक्का शरीफ से और बीच में वाक़या पेश हुआ गार सौर का भी आया, जहाँ अबू बकर सिद्दीक को सांप ने भी काटा। और आज भी मैं आपको पॉइंट बात कह दूँ, जो अबू बकर सिद्दीक की औलाद है दुनिया में, उनके पाँव में आज भी सांप के काटे हुए का निशान मौजूद है। आपको अगर यकीन करना हो, ये देखना हो कि ये अबू बकर सिद्दीक की औलाद का अगर कोई दावा कर रहा हो तो उसके दोनों पाँव देखना, दोनों पाँव में किसी एक जगह सांप के कटे हुए का निशान होगा। ये दलील है कि ये औलाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की है। अब वो मदीना पाक के अंदर आए, हुजूर ऊँटनी पे सवार थे और सारे मदीने वाले कह रहे थे कि हुजूर हमारे घर तशरीफ लाएं। और वो कौन लोग थे? उन 400 उलमाए किराम की औलाद जो 1000 साल पहले मदीना आबाद किया था। अब सब कह रहे हैं कि हुजूर हमारे घर में आए। हुजूर ने फरमाया कि ये फैसला मेरी ऊँटनी पे छोड़ दिया है। इस बात का फैसला मेरी ऊँटनी करेगी। जानवरों को पता है कि हमारे पीठ पे कोई आम इंसान नहीं, सईदुल अंबिया बैठा है। लोग कहते हैं कि हुजूर का चीज का इल्म नहीं है। मैं कहता हूँ हुजूर की ऊँटनी को ये पता है कि कहाँ बैठना जा करके। अब वो ऊँटनी पे फैसला छोड़ दिया। ऊँटनी चलते चलते उन 400 उलमा इकराम के घर में से किसी घर में नहीं बैठी, सीधी जाके हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर में जाके बैठी। क्यों बैठी थी? सारे घर थे वो एक मंजिला मकान थे। जो हजरत अबू अय्यूब अंसारी का जो मकान था वो 2 मंजिला था। ऊँटनी को पता था कि हुजूर को ऊपर वाली मंजिल में बैठाना है। ऊँटनी को भी पता था कि हुजूर को कहाँ बैठाना है, ऊपर वाली मंजिल में बैठाना है। जानवरों को तो समझ में आएगी लेकिन इंसानों को समझ में नहीं आएगी। जानवरों को समझ में आ गई। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि मोमिनों पर अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया। आवाज आ रही है पीछे मेरी? आ रही ऐसा ही होता, सही कर दो, बंद कर दो। बड़ी सोहनी आवाज। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे भी इसका बगैर अच्छा लगता है बोलना। तो अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में अल्लाह पाक ने इस मजमून को कुरान में यूं बयान किया। अल्लाह पाक ने इस दुनिया के अंदर 18,000 आलम यानी मखलूकात को पैदा किया। 18,000 और सबको पैदा किया। वहाँ जो लफ्ज़ आप अल्लाह पाक ने कुरान में जो इस्तेमाल किया, यूज़ किया पैदा करने के ताल्लुक से, वो एक लफ्ज़ है खलाका और एक लफ्ज़ है अबदा, यानी अल्लाह ने पैदा किया। और जब अपने नबी के बात आई पैदा करने की तो वहाँ ये दोनों लफ्ज़ छोड़ दिए, 3 लफ्ज़ और इस्तेमाल किए। और उन तीनों लफ्ज़ के अंदर लफ्ज़ खलाका नहीं है। वो तीनों लफ्ज़ों के अंदर लफ्ज़ खलाका नहीं है जिसका माना होता है पैदा करना। एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मन्ना, जिसका माना होता है एहसान करना। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने हबीब को जो भेजा दुनिया में, ये तुम पर मैंने एहसान किया है। हुजूर का आना हम पर है एहसान, और हम पर कोई एहसान करे और जिस पर हुआ एहसान उस पर फर्ज बनता है उसका कि जिसने एहसान किया उसका शुक्र अदा करे। और हुजूर का आना हम पर हुआ एहसान, इसलिए इस बात का शुक्रिया अदा करने के लिए सुबह हम जुलूस निकालेंगे और ये सबूत देंगे या रसूल अल्लाह हम मरे नहीं है। जिस तरह मदीना पाक के अंदर छोटी छोटी बच्चियों ने झंडे बना करके मदीना की गलियों में जुलूस निकाला था और नारे लगाए थे और नातें पड़ी थी, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह या रसूल अल्लाह हम भी अपने गांव के गलियों में घूमेंगे, हाथ में
झंडा भी उठाएंगे और लब से नारे मुस्तफा भी गुनगुनाएंगे। سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مرحبا لجپال کی آمد، مرحبا سوہنے کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا زلف واللیل کی آمد، مرحبا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ بے شک۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ پاک فرماتا ہے کہ مومنوں پر میں نے احسان کیا ہے، کافروں کا نہیں کہا، مسلمان کا لفظ نہیں کہا، مومن کا، اور مومن کہتے اس کو ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور جو رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ان تمام چیزوں کو سچے دل سے مان لینے کا نام مومن ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس کیٹیگری کا اگر آدمی دنیا کے اندر موجود ہو، اس پر ہوا احسان اور احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے ہے۔ ہم جانتے ہیں حضور کا احسان ہم نہیں چکا سکتے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے حضور کی شکل میں، احسان کا بدلہ ہم احسان کا پورا تو نہیں دے سکتے، لیکن 12 ماہ میں ایک دن 4 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ تک ہاتھ میں جھنڈیاں لے کر کے اور لب پر درود شریف کے نغمے گنگنا کر کے گلی گلی کوچے کوچے میں نعرے مصطفیٰ کی صدا بلند کر کے اپنے غلامی کا ثبوت تو دے سکتے ہیں، بے شک بے شک، سبحان اللہ دے سکتے سبحان ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا، تو ایک لفظ اللہ نے جو قرآن میں یوز کیا ہے حضور کے آنے پر، وہ لفظ مننا، اس کا معنی ہوتا ہے احسان کرنا، تو حضور کا آنا یہ ہم پر ہوا احسان۔ اور دوسرا لفظ اللہ نے یوز کیا وہ ہے باعثا، باعثا جس کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، بھیجنا، اور بھیجی کوئی چیز تب جاتی ہے کہ وہ چیز پہلے سے موجود ہو، اور حضور کب موجود تھے؟ کسی صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ کب تھے؟ حضور نے فرمایا کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا، موجود کا نہیں کہا، نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے، یعنی آپ کا جسم کا بنانے کے لیے جو گارا بھگویا گیا تھا وہ گارا بھی تیار نہیں تھا، پانی بھی دور تھا، مٹی بھی دور تھی۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں تم موجود کا پوچھتے ہو، موجود ہونا اور بات ہے، میں تو اس وقت نبی تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اس وقت نبی تھا، نبی تو بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو چیز کہیں پہلے موجود ہو، تو میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں موجود تھے، اللہ پاک نے 12 ربیع الاول کو ہمارے اندر بھیج دیا، اللہ پاک نے 12 ربیع الاول اور پیر شریف یعنی سوموار کے دن دنیا کے اندر بھیج دیا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے عام مخلوق کے اندر نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے انسانوں کے اندر بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ انسانوں کے اندر بھیجا ہے، اس لیے جانور غلطی کرے اس پر کوئی سزا نہیں ہے، اگر انسان غلطی کرے گا اس پر سزائیں مرتب ہوتی ہے، اس لیے حضور کو بھیجا تھا تاکہ مخلوق کو پتہ چل جائے ایسا کوئی نبی ہے جو سارے نبیوں سے پہلے نبی تھا، وہ سارے نبی آتے گئے ستارے چاند بن کر کے، آخر میں ایسا بھی نبی ہے یہ سورج بن کر کے آیا اور پورے زمانے کو جگمگا دیا، روشن کر دیا، روشن کر دیا۔ تیسرا لفظ ہے جو استعمال ہوا ہے وہ ہے جاء، اس کا معنی ہوتا ہے آنا۔ 3 لفظ میں نے بتائے، ایک لفظ ہے مننا جس کا معنی احسان، دوسرا معنی ہے بھیجنا، اور تیسرا معنی ہے آنا۔ اس کے اندر پیدائش کا ذکر ہی نہیں ہے، قرآن شریف کے اندر حضور کے پیدائش کا ذکر نہیں ہے، عام انسان کی پیدائش کا ذکر ہے، لیکن کھلے الفاظ میں حضور کے پیدائش کا ذکر نہیں ہے، اگر ذکر ہے تو آنے کا ہے، احسان کرنے کا ہے اور بھیجنے کا ہے، آنے کا ہے، احسان کرنے کا ہے اور بھیجنے کا ذکر ہے۔ اب تیسری چیز ہے آنا، اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قرآن شریف مشہور آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تحقیق
یقیناً تمہارے پاس آیا ایک اللہ کا نور، ایک اللہ کا نور اور ایک روشن کتاب۔ کوئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کے کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ حضور جب دنیا میں آئے، اللہ نے بھیجا تو ایک بہت بڑا قانون دے کر کے بھیجا۔ اس قانون کا نام ہے قرآن شریف۔ قرآن شریف اس کا نام ہے قانون کا۔ اور یہ ذہن دیا، یہ کہا کہ اے لوگوں، میں اپنا نبی بھیج رہا ہوں، اس کو اپنی طرح نہ سمجھنا، یہ نور ہے، یہ نور ہے، اور اس کو اکیلا نہیں بھیج رہا ہوں۔ جب تک یہ نور تمہارے پاس رہے، ڈائریکٹ ان سے فیض پاتے رہنا، ان سے مسائل پوچھتے رہنا، ان سے شریعت سیکھتے رہنا، ان سے جنت کا راستہ پوچھتے رہنا، اللہ کے بارے میں پوچھتے رہنا، اور جو ہے دنیا کے مسائل ان سے پوچھتے رہنا۔ لیکن جب دنیا سے یہ چلا جائے، یہ 63 سال کی عمر پا کر کے مدینہ پاک میں کملی اوڑھ کے سو جائے، اور سو کر کے تمہارے حالات ملاحظہ کر رہا ہو، اس وقت تم پوچھ نہیں سکتے۔ اس لیے میں ساتھ میں قانون دے رہا ہوں، جس قانون کا نام قرآن ہے۔ اس قرآن کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، اس قرآن کو تم پڑھتے رہنا اور میرے محبوب سے محبت کرتے رہنا، تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ تو 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، منا کا اور باسا کا اور جاء کا۔ اس کے علاوہ حضور کی پیدائش کا ذکر قرآن شریف کے اندر نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی۔ یہ نبی، لفظ نبی جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے بغیر دیکھے چیزوں کے بارے میں بتا دینا۔ لفظ نبی اس کا معنی ہوتا ہے بغیر دیکھے چیزوں کے بارے میں بتا دینا۔ جب وہ دنیا کے بارے میں پوچھا جائے تو نبی کا یہ خاصہ ہے کہ ان چیزوں کو بتا دیا جائے، اور جنت کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو وہ بھی بتا دیا جائے، اور اللہ کے بارے میں پوچھا جائے وہ بھی بتا دیا جائے۔ اور یہ سارا بتایا حضور نے۔ ایک مرتبہ قحط سالی پڑ گئی، کال پڑ گیا، اور بارش کے لیے اور نماز بارش جو پڑھی جاتی ہے وہ پڑھی، اور اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قدم آگے اٹھا کر کے ہاتھ یوں کیا، اور پھر ہاتھ آپ نے واپس کھینچ لیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ ذرا آگے بڑھے ہیں اور ہاتھ آپ نے لمبا کیا ہے اور ہاتھ آپ نے واپس کر لیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ کچھ نہیں، بس یہ ہے کہ جنت اللہ پاک نے میرے سامنے کر دی، اور جنت کے اندر انگور کے یہ خوشے تھے، انگور کے پیڑ پودے تھے، میں نے چاہا کہ ہاتھ لمبا کر کے وہ جنت کے انگور توڑ دوں اور تمہیں دے دوں۔ توڑ رہا تھا، بس خیال آیا کہ میں نے چھوڑ دیا، اگر یہ آج انگور توڑ دیتا اور تمہارے سامنے ڈال دیتا، قیامت تک تمہاری نسلیں کھاتی رہتی، یہ انگور ختم نہ ہوتے۔ نبی کا پاور یہ ہے، اور مسئلہ یہ کہ جنت 7واں آسمان سے اوپر ہے، نبی کا ہاتھ کا یہ عالم ہے، کھڑے تو مدینہ پاک میں، ہاتھ نبی کا جنت میں، بیٹھے تو مدینہ پاک میں، جنت ہاتھ آپ کا کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ اللہ نے پاور تو اتنا عطا فرمایا ہے، لیکن آپ نے کھجور کے وہ خوشے توڑے نہیں، آپ نے پھل توڑا نہیں۔ اگر توڑ لیتے تو قیامت تک یہ قوم کھاتی رہتی، وہ ختم نہ گلتے نہ سڑتے، اس لیے کہ جنت کی چیز گلنے اور سڑنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ تو یہ بڑا احسان حضور کی پیدائش کا ہے، اور حضور کی پیدائش کو انسانوں نے، فرشتوں نے، اور باقاعدہ اللہ پاک نے یہ حضور کی میلاد اس کو منایا ہے، قرآن میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے۔ حضور کو پیدا کرنے سے پہلے، دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو، روحوں کو اکٹھا کر کے، نبیوں کی روحیں اور ان کو اکٹھا کر کے ان سے مشورہ کیا اور حضور کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ میں ایک اس طرح کا نبی بھیجوں گا، اور تمہارے ہوتے ہوئے اگر آ جائیں تو تم ان پر ایمان لالا، ان کی دین کی مدد کرنا اور خدمت کرنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے
तमाम नबियों को रूहों से कहा था, फरमाया था, तमाम रूहों ने ये वादा किया था कि या अल्लाह अगर हमारे होते हुए हुजूर आ गए तो हम सिर्फ मदद नहीं बल्कि हुजूर पर ईमान भी लाएंगे और हुजूर की दीन की खिदमत भी करते रहेंगे। इसलिए कई अंबिया इकराम ये तमन्ना लेके गए थे। मूसा जैसे पैगंबर ये दुआ करते थे, या अल्लाह मुझे उम्मत मोहम्मदिया के अंदर भेज दे ताकि मैं हुजूर का कलमा पढ़ के हुजूर के दीन के अंदर दाखिल हो। इस तरह के मफहूम रिवायत के अंदर मौजूद है। तो हम खुश नसीब हैं, हमने ना मांगा और ना हाथ उठाया, कुछ भी नहीं किया। अल्लाह का एहसान हो गया कि अल्लाह पाक ने हमें उठा करके हुजूर की उम्मत में दाखिल कर दिया, हुजूर की उम्मत में दाखिल कर दिया। और फिर अल्लाह पाक ने बेशुमार इबादतें एक साथ रख करके उनमें से एक इबादत को चुना जिसका नाम है नमाज। उस नमाज को उठा करके मेरे मुस्तफा की आंखों में रख दिया और हुजूर ने लबह मुकद्दसा से फरमाया, ए मोमिनो नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बस वक्त हो चुका है, आपसे मैं मादरत चाहूंगा, लंबा सफर है, वापस भी निकलना है। बस इसी में बात खत्म करता हूँ, नमाजों की पाबंदी करें और जितने आप बैठे हैं सुबह आप जरूर जरूर जुलूस के अंदर शिरकत करना अपने पर लाजिम समझ लें। ये ईमान का सबूत है और गैरों को जो है अपने ईमान का सबूत दिखाना भी है। और हुजूर से हमें मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम कल के दिन सारे कामों से छुट्टी रख करके हुजूर का मिलाद मनाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह।